قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں، دونوں میں مبالغہ ہے۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پر اتفاق ہے۔ بعض سلف کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اسی معنی کا پہلے گزر چکا ہے کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان مشتق نہیں۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ نہ ملتا، حالانکہ قرآن میں ہے بالمؤمنین رحیمہ۔ مبرد کہتے ہیں کہ رحمان عبرانی نام ہے، عربی نہیں۔ ابو اسحاق زجاج معانی القرآن میں لکھتے ہیں کہ احمد ابن یحییٰ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے اور رحمان عبرانی ہے، دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ قرطبی اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل لائے ہیں کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا، اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں کاٹ دوں گا۔ اب اس صریح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرنا، یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے ندمان اور ندیم۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعیل کی طرح نہیں، فعلان میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے غضبان اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ غصے والا ہو، اور فعیل کبھی فاعل اور کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے جو مبالغے سے خالی ہوتا ہے۔ ابو علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور رحیم باعتبار مؤمنوں کے ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ مؤمنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں نام رحمت و رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت و رحم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں لفظ ارقو ہے، اس کے معنی خطابی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ارفقو کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی اور مہربانی والے ہیں، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتے ہیں، وہ نرمی اور آسانی پر وہ نعمت مرمت فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ بعض شاعروں نے کہا لا تطلبن بنی آدم حاجہ وسل الذی ابوابہ لا تغلق، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ تو بنی آدم کے سامنے اپنی حاجت کو طلب نہ کر، اور اس ذات سے یعنی اللہ سے اپنی حاجت طلب کر جن کے عطا کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور بنی آدم سے جب تو مانگے تو وہ بگڑتا ہے۔ عرزمی فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والے اور رحیم کے معنی مؤمنوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی دو آیات ثم استوى علی العرش اور الرحمن علی العرش استوى میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے، اور مؤمنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، پس معلوم ہوا کہ رحمان میں مبالغے بنسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے۔ رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو، اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَى آخر الآیہ، یعنی اپنے سے پہلے کے رسولوں کو پوچھ لو کیا ان کے لیے رحمان کے سوا کوئی اور معبود تھا جس کی عبادت وہ کرتے ہوں۔ جب مسیلمہ کذاب نے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کیے اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا،
تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا اور برباد کیا، اور جھوٹ اور کذب کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اور ہر جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر دیہاتی اور ہر شہری، ہر کچے پکے گھر والا اسے بخوبی جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رحیم میں رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکید بھی نسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاکید ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو صفت ہے، اور صفت میں یہ قاعدہ نہیں، پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، اس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفت سب سے پہلے رحمان بیان کی گئی کہ یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے، جیسے فرما دیا کہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے چاہو پکارو، اللہ کے لیے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں۔ مسیلمہ نے تو یہ بدترین جرات کی، لیکن برباد ہوا، اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے سوا اس کی یہ بات اوروں پر نہ چل سکی۔ رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے۔ فرماتے ہیں لقد جاءکم الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا۔ اسی طرح اپنے بعض ناموں سے دوسروں کو بھی اللہ نے یاد کیا، جیسے کہ آیت انا خلقنا الانسان میں انسان کو سمیع اور بصیر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی دوسرے معنی میں ان کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ اور رحمان اور خالق اور رزاق وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ لیا، پھر اس کی صفت رحمان سے کی، اس لیے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ قاعدہ ہے کہ پہلے سب سے زیادہ بزرگ نام سے نام لیا جاتا، اس لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام کے ساتھ لیا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے تو پھر اسی پر اکتفا کیوں نہ کیا؟ تو اس کے جواب میں عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمان نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا، اس لیے رحیم کا لفظ بھی لائے تاکہ کسی قسم کا وہم ہی نہ رہے۔ رحمان و رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل فرما کر ان کی تردید کی۔ کفار قریش نے حدیبیہ والے سال بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان یمامہ کو جانتے ہیں، کسی اور رحمان کو نہیں جانتے۔ اسی طرح اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ وحشت کرنے لگتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے جسے ہم تمہارے قول کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں۔ ان سب کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بدکار لوگ صرف عناد اور تکبر، سرکشی اور دشمنی کی بنا پر رحمان کا انکار کرتے تھے، نہ کہ وہ اس نام سے ناشنا تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحیم موجود ہے، جو انہی شاعروں کے شعر ہیں۔ سلامہ کے شعر اور دیگر اشعار ملاحظہ ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب میں سے ہے۔ وہ اللہ رفیق اور رقیق جس پر رحم کرنا چاہے اور جس سے غصہ ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے تمام نام ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا نام دوسروں کے لیے منع ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگوں کو اس نام پر کوئی حق نہیں۔ اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت قرار دے کر الحمدللہ کو الگ پڑھتی ہے اور بعض ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم پر زبر پڑھتے ہیں، حمزہ کی حرکت زبر میم کو دیتے ہیں، جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبر کی قرأت کسی سے بھی میرے خیال میں مروی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم ہوئی۔